السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آپ نے کلسٹر آف سٹارز یا کلسٹر بم کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج ہم سر کے درد کی اس نشست میں بات کریں گے کلسٹر ہیڈ ایک کی۔ یہ ایک منفرد قسم کا سر کا درد ہے جو بظاہر تو مائیگرین جیسا لگتا ہے، لیکن اس کی اپنے کچھ خواص ہیں، اپنی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ اس سے ممتاز ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ کس طرح سے جو کلسٹر ہیڈ ایک ہے وہ مائیگرین سے مختلف ہے۔ عام آدمی کو کلسٹر ہیڈ ایک اور مائیگرین ایک جیسا لگتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ خصوصیات بتائیں کلسٹر ہیڈ ایک کی جو اس کو مائیگرین سے الگ کرتی ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم وضاحت کر دیں کلسٹر کی۔ تو کلسٹر سے مراد کسی چیز کا ایک جگہ اکٹھا یا جھرمٹ ہونا، اور ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا تھا کلسٹر بم کا، اور ذکر کیا تھا کلسٹر آف سٹارز کا۔ تو اسی طرح سے یہ ایک سر درد کی ایک قسم ہے جس میں سر درد کے جو جیسے سمجھیں کہ اٹیکس ہیں وہ ایک کلسٹر کی شکل میں یا جھرمٹ کی شکل میں آتے ہیں۔ تو کسی حد تک آپ نے صحیح کہا کہ یہ ملتا جلتا ہے مائیگرین سے، لیکن کچھ چیزیں علیحدہ ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مائیگرین کا جو سر درد ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کا الٹ ہے۔ اس کی جو ہے زیادہ تر مردوں میں یہ پایا جاتا ہے یا ہوتا ہے۔ تو ایک پہلا ممتاز ہو رہی ہے کہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ مائیگرین کا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ کچھ کلاسک مائیگرین ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ایک کامن مائیگرین ہے، اور اس کا ہم نے ایک اورا کا ذکر کیا تھا کہ کچھ مریض کو پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ سر درد ہو کر وہ بتدریج بڑھتا ہے، بلکہ ہلکے درد سے شروع ہو کے تو بتدریج بڑھتے ہوئے وہ درد اپنی پیک تک پہنچتا ہے۔ جبکہ کلسٹر ہیڈ ایک ایک دم سے اچانک ایک جیسے بم شل کی طرح سے ایک دم سے شروع ہوتا ہے۔ عموماً تو اس کا ایریا بھی وہی کن پٹی اور آنکھ کا حصہ اور یہ والا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ دو چار چیزیں جو ہیں جو فرق ہیں۔ اس کے اندر عام طور پہ بعض دفعہ آنکھ سے پانی بھی بہتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، جیسے نزلہ ہو گیا یا ناک بند محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بعض دفعہ جیسے آنکھ کا پپوٹا جو ہے وہ ڈھلک جائے، اور آئی لڈ ڈھلک جائے، اس کو ٹوسس کہتے ہیں، وہ ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ والے کچھ فیچرز کے مردوں میں زیادہ ہونا، ایک دم شدید ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ناک سے، کان سے، آنکھ سے پانی بہنا، تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلسٹر، جیسے ہم نے کہا کہ یہ درد ہوتا ہے کہ جی آپ کو 15 منٹ سے 1 گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ ہوا، اور کچھ دیر پھر اس میں شدت میں کمی آ گئی، پھر ایک اور ایپیسوڈ ہوا، پھر ایک ایپیسوڈ، تو ہو سکتا ہے کہ دن میں 3 سے 5 تک ایپیسوڈ ہو جائیں، اور یہ ایپیسوڈ 5-7 دن تک متواتر ہوتے رہیں، اور عام طور پہ یہ ایک ہی وقت پہ شروع ہوتا ہے، جس روز تقریباً ایک جیسے سرکیڈین ردم کی طرح سے کہ یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ شروع ہونا ہے، تو عموماً عین اس وقت یہ شروع ہوتا ہے، اور اس طرح سے تو اس وجہ سے کہ یہ جو دورے ہیں یہ جھرمٹ کی شکل میں یا گروپ کی شکل میں آتے ہیں، اور وہ ایک گروپ کئی دن تک ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ والے دورے بعض دفعہ 2-4 مہینے یہ کلسٹرز رہ کے وقفہ آ گیا، اور پھر سال یا کئی سال تک بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو مائیگرین سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتی ہیں۔ کیا اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی مائیگرین سے مختلف ہیں؟ مائیگرین میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا تعلق آپ کی شریانوں کے سکڑنے اور پھر پھیلنے سے۔ اس سر درد میں اگرچہ مائیگرین کی طرح سے ایگزیکٹ وجوہات نہیں پتہ ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں ہسٹامین ایک مادہ ہوتا ہے جو وہ بھی مطلب بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے، تو ہائپوتھیلمس دماغ کا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ اس حصے میں ہسٹامین کی زیادتی پائی گئی ہے۔ اس طرح سیروٹونین ایک اور مادہ ہے، تو ان دونوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے، اور کچھ امیجنگ ٹیکنیک سے اور ان سے اس حصے میں دیکھا گیا کہ ہسٹامین زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو ہسٹامین اگر دیا جائے تو ان میں یہ سر درد شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن علاج میں جس کو ہم اینٹی ہسٹامین یا الرجی والی دوائیاں کہتے ہیں کوئی خاص کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہم نے کہا کہ اس کا تعلق آپ کا دماغ کا وہ حصہ جس کو ہم ہائپوتھیلمس کہتے ہیں، اور ہائپوتھیلمس وہ ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کی سرکیڈین ردم کہ کب آپ اٹھیں گے، کب سوئیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ عوامل جہاں اٹھنے پہ ہونے ہیں، کچھ جاگنے پہ ہونے ہیں،
اور صبح اور شام والے جو ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اس سر درد میں وہ جو ایلیمنٹ ہے کسی مخصوص وقت پہ شروع ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہے. تو اس طرح سے اس کا جو وجوہات ہیں اس میں کچھ وجوہات جو ہیں وہ مائگرین سے فرق ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا کلسٹر ہیڈ ایک کسی پیچیدگی کا یا خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ پیچیدگی تو کہہ بھی سکتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ یہ اب مائگرین کی نسبت یہ زیادہ شدت سے ہوتا ہے اور کئی کئی دن تک چکے رہتا ہے، اور کئی لوگوں میں جو کلسٹرز ہیں وہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ہی نڈھال کر دیتے ہیں، کسی بھی کام کرنے کے قابل آپ نہیں رہتے، آپ کی روٹین متاثر ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ڈپریشن ایک ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہے. اور یقین کیجیے گا کہ کچھ میں اس حد تک ہے کہ اس شدید درد کی وجہ سے لوگ میں خودکشی کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے. اور خودکشی کی وجوہات میں سے ایک وجہ مطلب بہت لوگ مطلب اس طرح کلسٹر ہیڈ ایک بھی گنی جاتی ہے. تو ڈائریکٹ پیچیدگی کسی قسم کی جسمانی معذوری یا اس کی شکل میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کا کوالٹی آف لائف بالکل خراب ہو گیا، آپ کو بہت ڈپریشن رہا. بعض دفعہ ان کو مسلسل اینٹی ڈپریسنٹ بھی دینا پڑتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کیونکہ خودکشی کے رجحان میں اضافہ کرتا ہے تو اس لیے اس کو بہت احتیاط سے اس کی تشخیص بھی ہونی چاہیے اور اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اس کا جو علاج ہے وہ مائگرین کی طرح ہے یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ کچھ حد تک تو علاج مائگرین سے ملتا جلتا ہے. جیسے ہم نے اس میں کہا تھا کہ اس میں ایک ٹریٹمنٹ جس کا ہم ابارٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں جو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، اور ایک ہم نے کہا تھا کہ پرولونگ ٹریٹمنٹ جو اس کو دوروں کو ہونے سے روکنے کے لیے اور اس طرح سے ہے. ابارٹیو ٹریٹمنٹ پہ تھوڑا فرق اس طرح سے کہ ایون ہم گھر پہ بھی لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو سر درد کا ایکیوٹ اٹیک ہے وہ 100% آکسیجن 5 سے 7 منٹ تک انہیل کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے. اور اگر جن لوگوں میں یہ اٹیکس بہت فریکوینٹلی ہو رہے ہوں، اگر وہ گھر پہ اپنے آکسیجن سلنڈر رکھ لیں اور جیسے درد کی شدت شروع ہو وہ آکسیجن کچھ دیر کے لیے انہیل کر لیں تو اس میں فرق پڑ سکتا ہے. اسی طرح سے اس والے سر درد کے علاج کے لیے بعض اسٹیرائڈز نامی جو دوائیاں ہیں وہ کارگر ثابت ہوتی ہیں ابارٹیو اٹیک کے لیے یا اٹیک کو ختم کرنے کے لیے. جہاں تک تعلق ہے اٹیکس کی شدت اور دورانیہ اور اس کو کم کرنا، جیسے مائگرین میں ہم نے کہا تھا تقریباً ملتی جلتی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. اسی میں بھی بیٹا بلاکر کا اور کیلشیم چینل بلاکر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی اینٹی کنولسنٹ گروپ کی دوائیاں دی جاتی ہیں. اس کے اندر بھی چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا ہسٹامین کا بھی اور سیروٹونین کا بھی، تو سیروٹونین ریسیپٹر اپٹیک انہیبیٹرز کلاس کی جو دوائیاں ہیں وہ اس کے علاج کے لیے اور جن کا کہ اینٹی ڈپریسنٹس والا رول بھی ہے تو وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں. کچھ جو تجرباتی طور پہ ایف ڈی اے نے ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ مونوکلونل اینٹی باڈیز پہ مشتمل ایک دوائی بھی حال ہی میں اس کے لیے متعارف کرائی ہے، اپروو کی ہے. تو وہ ہے تو بہت مہنگی لیکن وہ اس کے علاج کے لیے استعمال کی ہے. نیورو سرجیکل ٹیکنیکس کچھ بھی اپنائی گئی ہیں کیونکہ یہ جو ایریا ہے اس کا درد کا وہ وہی ٹرائیجیمنل نرو کی ریجن کے اندر ہے. تو ٹرائیجیمنل نرو کی بلاکیٹ جیسا ٹرائیجیمنل نیورالجیا ایک بیماری ہے اس میں کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے، یا اس کو ہم ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کہتے ہیں. تو یہ جو سرجیکل آپشن ہے وہ تو بہت چند کیسز میں یا سمجھ لیں کہ ایکسپیریمنٹل یا تجربات یا ریسرچ کی حد تک ہیں، لیکن جو باقی 3-4 گروپس آف میڈیسن ہیں وہ تقریباً پریونشن والے وہ مائگرین سے ملتے جلتے ہیں. ایکیوٹ اٹیک میں ہم نے جیسے کہا تھا کہ تھوڑا سا فرق ہے. ناظرین، اگر کلسٹر ہیڈ ایک پر کی گئی یہ نشست جو کہ ہماری پلے لسٹ کی تیسری نشست ہے آپ کو پسند آئی تو اپنے فیڈ بیک سے آغاز ضرور کیجیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام گرد و نواح میں بھی پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.